اسلامی سال کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، جسے ہم لوگ شعبان کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں غیروں کی روایات، غیروں کی طریقے، غیروں کی باتیں تو یاد ہیں، لیکن اسلامی روایات، اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی ثقافت، اسلامی نظام جو ایک پاکیزہ نظام ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی، افراط و تفریط کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسلام نے جو نظام ہمیں دیا، وہ نظام اتنا صاف اور ستھرا ہے کہ انسان اس پر چل کر اپنی کامیابی کی راہیں ہموار کر سکتا ہے اور جنت میں اپنے داخلے کو ممکن بنا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے، یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو تو ہم یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کی جو تعداد ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ معاشرے کا اگر آپ سروے کر لیں تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 98% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ کچھ حضرات تو آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اسلامی مہینہ کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیا ہے۔ بہت دور دور پڑھنے کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں، لیکن گھر کے بغل میں مسجد مدرسے میں پڑھنے کے لیے، مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، جہاں سے یہ بنیادی علم ہمارے بچوں کو، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ملتا ہے۔ اگر یہ جمعہ کا خطبہ نہ ہوتا تو ابھی میں کتنے لوگوں سے ہاتھ اٹھا کر پوچھتا کہ آپ اسلامی مہینوں کے نام گنائیے۔ میرا چیلنج ہے کہ نہیں گنا سکتے، الا ماشاء اللہ کوئی گنا دے۔ شعبان کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ اس مہینے پر گفتگو ہم 3 حصوں میں کریں گے: شعبان کی فضیلت، شعبان میں عبادت، اور شعبان کی بدعت۔ 3 حصوں میں اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور ہم یہ جانیں گے کہ شعبان کی کیا فضیلت ہے، اس ماہ میں کون سی خصوصی عبادت ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور جو عبادتیں نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کی بدعات کیا ہے، اور صحیح مستند روایات، صحیح احادیث سے اس مہینے کے اندر کون کون سی چیز ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں وہ کیا ہے، اس کا جائزہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم شعبان المعظم کی فضیلت پر آتے ہیں۔ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس کی فضیلت صحیح اور مستند روایات کے پیش نظر، صحیح حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ سالانہ پیشی ہوتی ہے، سالانہ پیشی ہوتی ہے انسان کی۔ پیشی کتنی طریقے کی ہے؟
اس پر ہم آئیں گے. سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے. مسند احمد کی حدیث ہے. سنن نسائی میں امام نسائی نے ذکر فرمایا. علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا اور تمام محدثین کے نزدیک حدیث درجے کے اعتبار سے، مقام اور اسٹیٹس کے اعتبار سے صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان. کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، یعنی نفلی روزے، اتنا کسی اور دوسرے مہینے میں آپ نہیں رکھتے ہیں. آپ شعبان میں انتہائی کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں آپ کو میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے شعبان کے علاوہ نہیں دیکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا اے اسامہ، یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس مہینے کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، غافل ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ وہ مہینہ ہے اسامہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے پاس، اللہ رب العزت کے پاس انسان کے اعمال جو ہیں اللہ کے حضور اٹھتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اس کی حضور میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ حدیث ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں بکثرت نفلی روزہ رکھنا ثابت ہے. دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت لوگ زیادہ غفلت کرتے ہیں اس وقت نیکی کرنا زیادہ اہم ہے. جس ماحول میں فجر کی نماز پڑھنا انتہائی مشکل ہو، اس میں اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. جس ماحول میں بے حیائی، بے پردگی عام ہو، اور اس ماحول میں اگر کوئی معاشرے کی بہن یا بیٹی پردہ کرتی ہے، اسلامی طور طریقے کو اپناتی ہے، تو یہ بہت بڑی تقویٰ کی دلیل ہے. جس ماحول میں سود کھانے کی روایت چلی ہو، تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر انسان سودی نظام کو استعمال کر رہا ہو، وہاں اگر کوئی اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کو، اپنے عمل کو سودی نظام سے بچاتا ہے تو یہ بہت بڑی تقویٰ کی دلیل ہے. جس ماحول میں زناکاری اور بدکاری عام ہو، اس ماحول میں اگر انسان اپنے آپ کو اس برائی سے، اس گناہ سے بچاتا ہے تو بہت بڑے تقویٰ کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کرنا کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، مقصد کیا؟ اور انسان اس سے غافل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے تو لوگ اس کی حرمت کو سمجھتے ہیں، اس کا احترام اور اس کا تقدس سمجھتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان دونوں مہینوں میں وہ ہر طرح کی برائی سے پرہیز کر لیتے تھے. بیچ میں یہ مہینہ پڑتا تھا، اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے اور غافل ہو جاتے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس مہینے سے غافل ہے. تمہارے عمل اللہ رب العزت کے یہاں پیش ہونے والے ہیں اور تم غافل بنے ہوئے، تم غفلت میں پڑے ہوئے. تمہارا عمل اللہ کے نزدیک جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے.
پیش ہوگا اور تم غافل بنے زندگی گزار رہے۔ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال کے پیش ہونے کے 4 طریقے، 4 قسمیں، 4 طرح سے انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے، 4 طرح سے۔ ایک ہے یومیہ پیشی، ہر دن اور ہر رات، فجر کے بعد اور عصر کے بعد انسان کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فجر اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں نے رات بھر کیا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کرتے ہیں، جن لوگوں نے دن بھر کیا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتے پیش کرتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے فرشتوں کی۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، کہ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اب ذرا انسان یہ سوچے، اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، بہت اہمیت اس مہینے کی، یہ بہت بڑی فضیلت ہوئی کہ اعمال کا پیش کیا جانا۔ ہم وہاں پر ابھی آ رہے ہیں، یہ یومیہ پیشی ہے، آپ نے رات بھر کیا کیا وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اختتام رات کا جب ہوا تو آپ کیا کر رہے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کہ آج ہمارے عمل اللہ رب العزت کی یہاں پیش کیے جاتے ہیں، ہم فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس حال میں ہمارے عمل پیش ہو رہے ہیں اللہ کے یہاں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی رات کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے فجر چھوڑ دی تھی۔ دن کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے نماز عصر چھوڑ دی ہے، برائی میں پورا دن گزار دیا، رات برائی میں گزار دی۔ ذرا سوچیے کیا بنے گا کہ ہماری اعمال اللہ کے یہاں دن میں رات میں پیش ہو رہے ہیں، اور ہمارے عمل میں جس ڈیوٹی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ نے اس ڈیوٹی کے لیے بھیجا ہے، مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ ڈیوٹی ہے، عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا دنیا میں، اور اس عبادت کی رپورٹنگ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو ڈیوٹی پر لگایا کہ بندوں کی رپورٹنگ کرو۔ اللہ بخوبی جانتا ہے، فرشتے رپورٹنگ کرتے ہیں لے جا کے، تیرے بندے نے کیا 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 ہے، اس نے کیا کیا گل کھلائے، اس نے رات کا اختتام کیسے کیا، دن کا اختتام کیسے کیا، ساری رپورٹنگ اللہ کو ہوتی۔ دوسرا طریقہ جو عمل اللہ رب العزت کے یہاں پیش کیا جاتا ہے وہ ہے ہفتہ واری پیشگی، ہر پیر کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، یوم الاثنین اور یوم الخمیس کو انسان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ رب العزت کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اسی لیے سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ عمل جب ہو پیش اللہ کے یہاں تو میں روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں کیوں رہوں، یہ اس میں بڑی زبردست نقطہ ہے۔ اور تیسری پیشی سالانہ پیشی ہے، آپ نے سال بھر میں کیا کیا گل کھلائے، سال بھر میں آپ نے کیا کیا کیا، ساری رپورٹنگ فرشتے پورے سال بھر کا بیورا اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں، اور وہ اسی شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں یہ پیشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں لے جا کے فرشتے دیتے ہیں کہ آپ کا جب عمل اللہ کے یہاں پیش کیا جا رہا تھا تو آپ کی عبادت کا کیا مقام تھا، کیا اسٹیٹس تھا، آپ کی عبادت کی حالت کیا تھی، آخری عمل کیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے نتائج جو اس کے اعمال اس کے خاتمے کے اعتبار سے، کہ انسان زندگی بھر کیا کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، گمراہی میں تھا، آخر میں بدل گیا، سدھر گیا، راہ راست پر آ گیا، صراط مستقیم پر آ گیا،
تو چونکہ صراط مستقیم پر آیا سدھرا، پچھلے معاف ہو گئے. آخر بنیاد آخر ہے. آپ مڑے ہیں تو کس حال میں مڑے ہیں اسی پر انسان اٹھایا بھی جائے گا. ذرا سوچئے، انسان رات بھر گناہوں میں گزارتا ہے، دن گناہوں میں گزارتا ہے، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. آپ کا خاتمہ کس حال میں ہوگا؟ اب ذرا سوچئے، آپ کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ آپ روزے کی حالت میں، تو کیا کہنے، کیا کہنے. حضرت عثمان بن عفان کو جب شہید کیا گیا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے، تو وہ روزے کی حالت میں تھے، عبادت کرتے رہے. وہ جانتے کہ روزے کی حالت میں شہید ہونا کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے. ہماری آخری عبادت یہ ہوگی میں روزے کی حالت میں رہوں گا، اللہ کے پاس جاؤں گا. روزے کی حالت میں تھی. تو یہ سالانہ پیشی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتے رپورٹنگ کرتے ہیں ہمارے اعمال کی. اور چوتھی پیشی جو ہوتی ہے وہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کی پوری زندگی کا، پیدائش سے لے کر موت تک، پوری زندگی کا خاکہ، پوری کتاب زندگی تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے دے دیتے ہیں، پورا بیوڑا دے دیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال کی پیشی 4 طریقے سے ہوتی ہے: یومیہ پیشی، ہفتہ واری پیشی، سالانہ پیشی جو اس شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے، اور پھر آخری جو انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پیشگی ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ مہینہ فضیلت والا ہے. اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت بس یہی ہے، صرف اور صرف کہ اس میں اللہ کے حضور انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اب اس اعتبار سے اگر اس مہینے کو ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کر لو. اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرما رہے غافل ہے انسان اس مہینے سے، ارے آگے رمضان ہے تمہارے اور تم ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے. تم نے اپنی زندگی کا طرز نہیں بدلا، اپنی زندگی کے طور طریقے نہیں بدلے، اپنی زندگی جینے کا ایک زاویہ نہیں بدلا، ایسے ہی زندگی گزار رہے ہو. آگے رمضان آنے والا ہے، قریب ہے رمضان، بس آ ہی لگا. یہ انڈیکیشن ہے یہ مہینہ رمضان کا کہ تیاری کر لو، رمضان کی تیاری میں شروع کر لو. اس سے پہلے کہ موت تمہیں جکر لے، موت کی تو گارنٹی نہیں ہے، انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اب اس اعتبار سے یہ فضیلت سامنے آئی اس حدیث کے مطابق. اس کے علاوہ جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں معاشرے کے اندر شعبان کے تعلق سے، ساری کی ساری روایات یا تو منگھرت ہیں یا موضوع ہیں، یا ضعیف ہے، شدید ضعیف ہے، موضوع یا منگھرت ہے. محدثین کی اصول کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں ہے. ظاہراً الفاظ کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی انسانی عقل میں نہیں سماتے. ساری کی ساری روایات موضوع منگھرت ہے. ایک بات یاد رکھیں، بات عمل کی نہیں ہے، بات اتباع کی ہے. بات اتباع کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا سنت ہے، جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا سنت ہے. اور جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے اس کو کرنا گناہ ہے، اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کو دین میں ایجاد کرنا بدعت ہے. تو لہٰذا اتباع، آپ کا عمل اگر موافق السنہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو کتنا بھی بڑا عمل ہو قبول نہیں ہو سکتا. اب شعبان میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کرتے کیا تھے، نبی کا عمل کیا تھا، اس مہینے میں آپ کیا کرتے تھے، کیسے گزارتے تھے، یہ دیکھنا. چھوٹی سی بات ہے، نبی نے جو کیا وہ کرنا. اگر اتباع کا مسئلہ نہ ہوتا تو ازواج مطہرات کے پاس 3 شخص آئے تھے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا. وہ عبادت جو آپ گھروں میں کیا کرتے تھے، نوافل عبادت کیا کرتے تھے، چونکہ مسجد میں تو آپ کو صحابہ دیکھتے تھے. تو ازواج مطہرات نے جب ساری تفصیلات بتا دی عبادات کی
تو انہیں وہ عبادت بہت کم لگی، کأنہم تقالوها، بہت کم انہیں لگی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، اگلے پچھلے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں؟ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر جاگ کے عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا انا اعتزل النساء وانا لا اتزوج ابدا، اور میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں عورت سے ایک دم ہٹ کے رہوں گا، بیوی بچے کا جھنجھٹ ہی نہیں پالوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معلوم ہے کہ ایسے سے بات کہیے، گئے پوچھا تم تینوں نے ایسی سی بات کہی؟ ہاں ایسے ایسا کہا ہے۔ اب ذرا ایک بات غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاخشاکم للہ واتقاکم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ متقی، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور شادی بھی کرتا ہوں، اور شادی میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ حدیث کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ عبادت چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، رات بھر جاگ کر عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رات بھر عبادت کرنا، خوب روزے رکھنا بہت بڑی بات ہے، خوب روزے رکھنا۔ کوئی غلط کام تھا؟ کوئی غلط کام تھا روزہ رکھنا؟ عبادت کرنا کوئی غلط کام تھا؟ رات میں نماز پڑھنا بہت سوچئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین سے اعراض بتلایا کہ یہ دین سے، میرے دین سے اعراض ہے۔ یہ یاد رکھیے، اسے کان کھول کر سن لیجیے، عبادت چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں، گناہ بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے عبادت وہی قبول ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ جو چیز نبی سے ثابت نہیں، وہ چیز دین میں بدعت کہلاتی ہے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ، بدعت پر میں اگلے جمعہ میں خطبہ دوں گا کہ اس مہینے میں کتنی بدعات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ کیسی کیسی بدعات رائج ہیں اس مہینے کے اندر، جس کا حدیث سے، قرآن سے کہیں سے کوئی ثبوت ہی نہیں، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں۔ اور ایک روایت جو گھسی پٹی جسے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، جتنے جلسے جلوس ہوں گے ابھی آپ دیکھیں گے، دن رات ہوں گے، یہی موضوع من گھڑت روایات پیش کیے جائیں گے، وہ اگلے جمعہ میں پیش کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روی حدیث ہے ترمذی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بقیع میں دیکھا، والی حدیث میں اس پر گفتگو اگلے جمعہ میں کروں گا۔ تو ایسی گھسی پٹی حدیث بیان کی جاتی۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر کوئی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور آپ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی پر وہ بہتان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو مجھ میں سے نہیں، جو میں نے نہیں کیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ ڈر نہیں لگتا آج لوگوں کو، موضوع من گھڑت حدیثیں روایات پیش کر دیتے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی موجود ہے، کہیں سے آیا کلک کر دیا، بھیج دیا، گناہ ہوگا، گناہ جاریہ، اسے پڑھ کر جو گمراہ ہو گیا تم بھی گئے۔ کوئی بھی چیز کسی تک فارورڈ کرنے سے پہلے کسی بھی حدیث کو، اس حدیث کا اسٹیٹس جان لیجئے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ من گھڑت ہے، کیا ہے، محدثین کے اصول کے مطابق ہے کہ نہیں، محدثین کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے مطابق، ساری جانچ پڑتال کر کے آگے سینڈ کیجیے، ورنہ گنہگار ہو گیا۔ شعبان کے تعلق سے بے شمار حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں۔ فضیلت کی بات، فضیلت صرف اتنی اس حدیث مہینے کی ہے کہ اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے عبادت پر آتے ہیں۔ کیا اس مہینے کے اندر
کوئی خاص عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری راتوں کو، بہت سارے دنوں کو دیگر راتوں پر دیگر دنوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ہر رات ہر دن ایک طرح کے نہیں ہیں پورے سال میں۔ جو اہمیت شب قدر کی ہے وہ کسی اور رات کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قدر نازل کر دی، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اترتے ہیں، قرآن کا نزول ہوا۔ جو رمضان کا مہینہ جتنا بابرکت ہے اتنا مہینہ کوئی دوسرا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن کی جو اہمیت ہے وہ عام دنوں کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ عرفہ کے دن کی ایک الگ فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی ایک الگ فضیلت ہے، سب کے دن کی ایک الگ الگ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر رات کو دیگر رات پر، دیگر دنوں کو دیگر دنوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کوئی خاص عبادت موجود ہے جسے ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی سے تو ثابت ہے خاص عبادت رمضان کے اندر کہ آپ آخری عشرے میں تو کمر بستہ ہو جاتے تھے، اہل و عیال کو اٹھاتے تھے کہ عبادت کرو، آپ اعتکاف بھی کرتے تھے، ساری چیزیں روایت موجود ہیں۔ مسئلہ شعبان کا ہے تو یاد رکھیے شعبان کے اندر خاص عبادت صرف ایک ہے اور وہ ہے روزہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی خصوصی عبادت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ثابت ہے رمضان کے اندر، اس شعبان کے اندر۔ لہٰذا عام عبادتیں چلتی رہیں گی، جیسے ہم روز نماز پڑھتے ہیں، روز صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عام تہجد روز پڑھتے ہیں، وہ چلتی رہتی۔ کوئی خاص عبادت روزے کے علاوہ نہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی حکمت کیا بیان فرمائی کہ چونکہ اعمال جو ہیں اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے تاکہ جب ان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو تو روزے کی حالت میں۔ بس یہی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری عبادت کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ثابت ہے، آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اگر فضیلت کی بات آپ کریں، عبادت کی بات کریں تو موضوع من گھڑت روایت لا کر اور بہت ساری عبادت اور فضیلت بیان کر سکتے ہیں جس کا سند کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہی ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں، روزہ رکھنا، بکثرت آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 15ویں شعبان کا معاملہ آتا ہے، اس میں عبادت اور روزے کا معاملہ وہ میں اگلے جمعہ میں ڈسکس کروں گا، چونکہ بدعات کا معاملہ گفتگو ہوگا، لہٰذا میں وہ اگلے جمعہ میں ڈسکس کروں گا کہ بدعات کے اندر کیا کیا چیز داخل ہے اس مہینے کے اندر، اور 15ویں شعبان کو کیا بدعتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کیسے لوگوں نے اسے بہت ہی بڑی بدعت بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت روزہ رکھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی کہ آپ نفلی روزے دوسرے مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں سب سے زیادہ رکھتے تھے، حدیث موجود ہے، بہت روزہ آپ رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں کلہ کا لفظ ہے، اور یاد رکھیے کلہ یہاں اکثرہ کے معنی میں کہ اکثر حصہ اس مہینے کا آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اور روزے کی بھی ایک طریقہ ہے اس مہینے کے اندر کہ آپ سارے مہینوں کا روزہ، اس مہینے کے پورے دن کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جیسا کہ حدیث موجود ہے۔ چونکہ آپ رکھیں گے تو آگے رمضان ہے، آپ کمزور پڑ سکتے ہیں، رمضان کا فرض روزہ چھوٹ سکتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے مسلمان کہ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اشارہ دیا اس حدیث کے اندر کہ اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی زندگی پر غور کرو کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے،
اعمال نامے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے پاس سالانہ تمہارا بیوڑا جا رہا ہے، رپورٹنگ ہو رہی ہے، اور تم بیرا روی کی زندگی گزار رہے ہو۔ زندگی سوچو کیسے گزار رہے ہو۔ کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ اور فجر کی نماز بغیر پڑھے ہم اٹھ گئے اور اللہ کے یہاں ہمارا عمل پیش ہو گیا، اور وہ پیش کیا ہوا کہ بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات۔ دین کو ہم نے چھوڑ دیا، دین سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، صدقہ و خیرات اور روزے سے دور ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیفیں۔ یہ تکلیفیں تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہم نے دین چھوڑ دیا تو تکلیفیں آئیں گی۔ اس دنیا میں عذاب مسلمانوں پر ہی آتا ہے۔ آپ دین کے دعوے دار ہیں کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں، کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور پھر عمل آپ کا کافرانہ ہو، مشرکانہ ہو، عمل آپ کا منافقانہ ہو، تو عذاب آپ پر ہی آئے گا، کسی اور پر نہیں آئے گا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ اور نماز کا معاملہ تو اتنا گمبھیر ہے کہ قدم قدم پر نفاق کا معاملہ ہے۔ نماز کے تعلق قدم قدم پر آپ نفاق میں مبتلا ہو جائیں، اور انسان چھوڑے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اس مہینے میں، شعبان میں۔ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ آپ چاہتے تو عبادت نماز بھی پڑھ سکتے تھے، کوئی اور عبادت بھی کر سکتے تھے، روزہ کو کیوں تجویز کیا؟ روزہ کو چوز کیوں کیا؟ اس وجہ سے روزہ کو چوز کیا کہ روزہ صرف اکیلا عبادت نہیں، روزہ اپنے اندر عبادتوں کا ایک مجموعہ ہے، عبادتوں کا ایک پیکج ہے، وہ اپنے اندر ساری عبادتوں کو سموئے ہوا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نظر دوڑاتا ادھر ادھر نہیں ہے، برائی سے بچتا ہے، اور کوئی بھی عمل کرتا ہے روزے کی حالت میں تو حسن اس کی عبادت میں آ جاتا ہے، حسن کے ساتھ کرتا ہے، خوبصورتی سے کرتا ہے، عبادت میں خوشی آ جاتی ہے۔ عام دنوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھ کے جو نماز رمضان میں پڑھتے ہیں دونوں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک الگ خوشی سے پڑھتے ہیں، تلاوت ایک الگ خوشی سے کرتے ہیں، دین کی طرف آپ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ اپنے اندر ایک عبادتوں کا پیکج ہے، مجموعہ ہے پورا اپنے اندر لیے ہوئے، لہٰذا انسان پوری عبادت سے گر جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، سمیٹے ہوئے روزہ اپنے اندر۔ روزہ رکھ کے گناہ پن کی طرف نہیں جائے، روزے کی حالت میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک حقیقت بتاؤں میں، رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں پانچوں وقت کی نماز میں۔ پہلے بات تو شیطان بند ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے گمراہ نہیں کرتا جس طریقے سے عام دنوں میں کرتا ہے، ویسے سال بھر کا اثر تو رہتا ہی انسانوں پر۔ اور دوسری چیز، انسان 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، جو عام دنوں میں مسجد کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھتا، کبھی راہ فرار اختیار کیا ہوتا ہے، صرف جمعہ پڑھنے آئے گا۔ کوئی تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، کسی کے جنازے میں پڑھ لیا، جنازہ پڑھنے کے لیے سعودی عرب سے آ جائے گا، نماز پڑھنے کے لیے بغل کے گھر سے مسجد میں نہیں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بول رہا ہوں تو بتانا۔ بیٹا آ رہا ہے، داماد آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، نماز پڑھنے بغل میں مسجد میں نہیں جائے گا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اور رمضان میں بھی نمازی بڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ جانتے کیا؟ یہ روزہ ہے جی، چونکہ وہ روزہ رکھے ہوا ہوتا ہے، سوچتا ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے قبول نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، لہذا اسی لیے نماز پڑھنے چلا آتا ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں مسلمان۔ اپنی حالت کا جائزہ لیجئے، مسلمانوں کا معاملہ بڑا خراب ہے معاشرے کے اندر، پوری دنیا میں دیکھ ہی رہے دن رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ کے نبی کی اتباع میں زندگی گزارنا شروع کر دے، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو دور کر لے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، آج آپ کی حالات سنور جائیں گے، آپ کے حالات سنور جائیں گے، انقلاب آ جائے گا پوری دنیا کے اندر، اور آپ کی زندگی جو آپ سریا سے سرا پر پہنچ گئے ہیں، سرا سے پھر سریا پہ پہنچ جائیے گا، اللہ آپ کو پھر ساری چیزیں عطا فرما دے گا۔ آج حقیقت یہ ہے
کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے کاٹ لیا، اللہ سے ہم دور ہو گئے، اور ہماری زندگی میں جو عبادتیں ہو رہی ہیں وہ عبادت بھی خالص نہیں ہو رہی ہیں، عبادتوں میں ملاوٹ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، بدعت کی ملاوٹ ہے، صحیح نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا کوئی چیز اللہ کے نزدیک قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا مسلمان کو۔ ایک چھوٹا سا اصول ہے، چھوٹا سا اصول ہے، سمجھ جائیے، نبی کے طریقے کے مطابق عمل ہے اللہ کے نزدیک مقبول ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، چاہے زندگی بھر آپ نماز پڑھ لیں، زندگی بھر روزہ رکھ لیں، زندگی بھر کچھ بھی کر لیں، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اللہ کو وہی عبادت قبول کرنی ہے جو عبادت اس نے اپنے نبی کو بتائی، اور نبی نے کر کے صحابہ کو بتایا، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور حدیث میں موجود ہے وہی عمل اللہ رب العزت کو قبول کرنا ہے جو نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم نبی کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کبھی بھی ہو، چاہے وہ شعبان میں ہو یا کبھی بھی ہو، اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔